اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ سورۃ الروم آیت 46۔ اور اس کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دہندہ بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائیں، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کریں، اور شاید تم شکر گزار بنو، شاید تم شکر کرو۔ ومن آیاتہ، آپ کو قراراً بتایا قرآن مجید میں جب ارشاد ہوتا ہے من آیاتہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے وجود کی نشانیاں، کہ اللہ موجود ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مدبر اور تدبیر کائنات کی نشانیاں۔ اکثر خطاب مشرکین سے ہے۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تدبیر کائنات اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے کائنات کو خلق کیا، خالق اللہ ہے۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، یعنی جو مشرکین پوری تاریخ میں انبیاء کے مقابلے میں آئے، ان سب کا عقیدہ یہی تھا کہ خالق اللہ ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد تدبیر کائنات جو ہے وہ ان ارباب کے حوالے کیا ہے جن کے مشرکین بت بنا کے پوجا کرتے تھے۔ تو ان مشرکین سے اللہ کا یہ خطاب ہوتا ہے ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے آیات میں سے۔ رب کا معنی آپ کو بتایا ہے۔ رب ربابہ سے ہے، رب کا مادہ ربابہ ہے، ربایا نہیں ہے۔ اور ربابہ مادہ ہونے کی صورت میں رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، اس کے قبضۂ قدرت میں، رب العالمین، عالمین اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کے وجود کی بھی آیت ہے کہ اللہ ہے۔ منکرین خدا اور الحادی نظریہ رکھنے والوں کے لیے بھی، اور اللہ کو رب تسلیم نہ کرنے والوں کے لیے بھی۔ اس میں فرمایا ومن آیاتہ، اللہ کے آیات میں سے ایک یہ ہوا ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، ان ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے بشارت دہندہ بنا کر، یعنی ہوا کا چلنا بشارت ہے، خوشخبری ہے، علامت ہے، اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ لیذیقکم من رحمتہ، اللہ کی رحمت آنے والی ہے، ہوا کے چلنے سے یہ خوشخبری انسان کو مل جاتی ہے۔ ہوا کے چلنے کا کردار کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ہوا مبشرات ہے، بڑی چیزوں کے لیے مبشرات ہے۔ آپ اگر اس سلسلے میں معلوماتی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہوا چلنے کے اندر کتنے مبشرات موجود۔ یہاں ایک چیز کا ذکر ہے، اشارہ کر کے چھوڑ دیا، بشارت دہندہ ہے۔ وہ
بارش کے لیے ہواؤں کے اور بادلوں کے چلانے وغیرہ کا۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے، مبشرات بشارت دہندہ کر کے چلا دیتا ہے۔ ایک تو سمندر سے رطوبت آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور آسمان کی طرف رطوبت اٹھنے سے اوپر ہوا چونکہ ٹھنڈی ہے وہاں جا کر کے ہو جاتے ہیں مکثف۔ پھر بادل نمی سمندر سے اٹھی اور وہاں سمندر کے اوپر بادل تشکیل دے دی گئی، اور پھر بارش بھی پھر سمندر کے اوپر۔ سمندر کے لیے بارش کی ضرورت نہیں جی، سمندر سے نمی اٹھ جاتی ہے اور بادل کی تشکیل پاتی ہے، اور پھر اگر وہیں پہ یہ بادل کھڑا رہے اور بارش بھی پھر دوبارہ سمندر ہی پہ برسا دے تو یہ تدبیر ایک امور کے خلاف جی، اس میں مدبریت نہیں ہے۔ کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک ہوا کو چلا دیا۔ یہ ہوا جو ہے وہ اوپر بننے والے بادل کے یا اس نمی کو، اس رطوبت کو، سمندر کی رطوبت کو ہوا چلا دیتی ہے خشکی کی طرف جی۔ جس علاقے کو سیراب کرنا ہوتا ہے اس علاقے کی طرف ہوا بادلوں کو، یہ لاکھوں ٹن پانی لیا ہوا ہوتا ہے بادل، وہ ہوا چلا دیتا، اور پھر خشک علاقوں میں بارش برستی ہے۔ ومن آیاتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیری نظام ہے۔ ہم لوگ پانی منتقل کرتے ہیں نہروں کے ذریعے، پانی ذخیرہ کرتے ہیں ڈیمز بنا کر۔ اللہ تعالیٰ پانی ذخیرہ کرتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں، اور پانی کو ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل کرتا ہے ہوا کے ذریعے، آسمان سے بادلوں کے ذریعے ادھر سے ادھر منتقل۔ لاکھوں ٹن پانی ہوا کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے علاقے میں پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جی۔ آخر میں فرمائے لعلکم تشکرون، ہم کہاں کرتے ہیں شکر، ہم کو معرفت ہی نہیں۔ یہ ہوائیں جو ہے وہ بادلوں کو چلاتی ہیں اور بادلوں کو گھنا بھی کر دیتی ہیں، پھر اپنے رحمت جو ہے وہ ان بادلوں کے، ان ہواؤں کے چلنے سے ایک تو بادل جو ہے وہ خشکی کی طرف آ جاتے ہیں، پانی خشکی کی طرف آ جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تعفن کو دور کر دیتی ہے ہوا چلنے سے۔ اگر ہوا نہ چلے تو دم گھٹ جائیں آپ تعفن کی وجہ سے، ہوا چلنے کی وجہ سے۔ درختوں کو اور فصلوں کو باردار کرتی ہیں ہوائیں جی جی۔ اگر ہوا نہ چلے تو آپ کے درخت پھل نہ دے، یہ درختوں میں، یہ جو درختوں کو باردار کرتی ہیں یا فصلیں وغیرہ، اس کے لیے ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ ہوا کے ذریعے ایک دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ کھجوروں کو باردار کرنے کے لیے، پھل دینے کے لیے، نر کھجوروں کی ٹہنیاں کاٹ کے مادہ کھجوروں کے اوپر یوں مارتے ہیں لوگ۔ ادھر تو ٹہنیوں کے اوپر مارنا ہوتا ہے، باقی بہت سے درختوں کو باردار کرنے کے لیے، پھلدار بنانے کے لیے نر مادوں، نر درختوں سے، نر پودوں سے وہ جو ہے منتقل ہو جاتے ہیں مادوں کی طرف ہوا کے ذریعے، اور پھر پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔
درختوں کو باردار کرتی ہیں، فضا کو معطر کر دیتی ہیں، ہواؤں کی وجہ سے ہونے والی بارش سے زندگی کے سامان فراہم ہوتا ہے، ہواؤں کی وجہ سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، ان کشتیوں کے ذریعے ہونے والی تجارت سے تم اپنے لیے معاش فراہم کرتے ہو، لعلکم تشکرون، شاید تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیری آیات کہ اس کائنات کے تدبیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرارن آپ کو بتائے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خلق اور تدبیر ناقابل تفریق ہے، خلق اور تدبیر۔ اللہ نے پانی کو خلق کیا، پانی کو جس طریقے سے پانی خلق کیا اسی میں تدبیر ہے۔ اگر پانی تدبیر کسی اور نے کرنا ہوتا تو اللہ پانی خلق کرتا، خشک پانی، اور مدبر نے آ کر کے اس پانی میں یہ خصوصیت جو ہے وہ ڈال دی، وہ مدبر ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مٹی کو خلق کیا، اس میں رویدگی نہیں تھی، مدبر نے آ کر کے اس میں رویدگی پیدا کر دی۔ اللہ نے سورج پیدا کیا، اس میں تابش نہیں تھی، مدبر نے آ کر کے سورج میں تابش پیدا کیا۔ ایسا ہوتا ہے؟ جی ممکن ہے۔ یہ خالق مدبر ہے، تدبیر اور تخلیق قابل تفریق نہیں ہے۔ جس نے سورج کو جس طریقے سے پیدا کیا اسی میں تدبیر ہے، جس ذات نے پانی کو جس خاصیت میں پیدا کیا اسی میں تدبیر ہے، جس نے خاک کو جس خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا اسی کے اندر تدبیر ہے۔ خلقت کے اندر قابل تفریق نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس لیے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا اور اس کو ہر نبی نے آ کر کے رد کیا ہے، اور ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کو ایک عظیم اشتباہ ہے، مشرکین والا نظریہ ہے۔ اس لیے میں اس پر زیادہ تاکید کرتا ہوں، خلق اور تدبیر ناقابل تفریق ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے بدلہ لیا، اور مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، رسول اللہ نے فرمایا ما كنت بدعا من الرسل، میں پیغمبروں میں کوئی نیا آدمی تو نہیں آیا ہوں، کوئی نہیں آیا تھا، تنہا میں آیا ہوں، بہت سے رسول آئے ہیں مجھ سے پہلے بھی، اور میں ان کا آخری رسول ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کے اپنی قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ رسول اپنی قوم کے پاس جو پیغام لے کر آئے اس کے ساتھ بینات بھی ساتھ لے کر آئے، ثبوت بھی ساتھ لے کر آئے، دلیل بھی ساتھ لے کر آئے، بینات کے ساتھ۔ کوئی کسی نبی کو ہم نے بغیر بینے کے خالی ہاتھ نہیں بھیجا کہ قوم کی طرف سے ان کی مخالفت ہو جائے اور وہ ان کے حوالے، نہیں، دلیل اور بینہ دے کر کے بھیجا۔ ہر پیغمبر جو ہے وہ معجزہ لے کر کے آتا ہے، اور معجزہ اپنی قوم کو دکھاتا ہے، دیکھ یہ بات دلیل ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ ہمارے رسول کے لیے بھی بہت سے معجزات دیے ہیں، لیکن ہمارے رسول کو جو معجزہ دیا ہے وہ باقی انبیاء بینہ جو دیا ہے، جی فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ بینات لے کر آئے۔ ہمارے رسول کو جو بینہ دیا ہے
اس میں اور باقی رسولوں کے بینات میں بڑا فرق ہے، پہلے بھی بتاتا رہا ہوں۔ باقی جو سابقہ امتیں تھیں وہ اپنے فکری رسوخ ان میں نہیں تھا، اور ان کو تعلیم دی سمعی اور بصری ذرائع سے۔ جی، دماغ کو بات سمجھانے کے لیے وہ لوگ اس قابل نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں عقل مردم در چشم مردم، دیکھ لیا تو سمجھ لیا، ورنہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ سمعی و بصری ذرائع سے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا، اژدہا بڑا خطرناک اژدہا دکھا دیا، دیکھا پھر بھی نہیں مانا۔ دریا شق ہوا، سب کچھ دیکھ لیا، نہیں مانا۔ وہ معجزے دیے سمعی بصری و بینات، اور جب انسان بلوغت کو پہنچ گیا تو ایک ایسا معجزہ دے دیا جو فکری ہے۔ وہ سمعی بصری معجزے جو ہے موقت ہوتے اپنے زمانے کے۔ ہم نہ اژدہا کو، نہ عصا کو اژدہا بنتے دیکھا ہے، نہ دریا شق ہوتے دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ سنتے ہیں صرف، قرآن نے خبر دی ہے، ہم کو یقین آتا ہے خبر صحیح ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، ہر زمانے کے لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک فکری معجزہ دیا ہے، ہمارے رسول کو فکری معجزہ دیا ہے۔ ایک بات یہاں پہ میں بتایا کرتا ہوں، اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن رسالت مآب کا معجزہ ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے نا، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تمام مسالک، تمام مذاہب کے نزدیک قرآن رسالت مآب کا معجزہ ہے۔ جب قرآن رسالت مآب کا معجزہ ہے تو اس معجزے میں اونچ نیچ، کمی بیشی، تحریف بحریف ہونا ناممکن ہے۔ ان کی تحریف نہیں ہوئی ہے، ہو نہیں سکتی۔ اب معجزہ جب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے معجزے کو ناقص کر دے گا، تو یہ اپنا جو غرض ہے اس سے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے۔ ممکن نہیں ہے معجزہ میں خلل آ جائے۔ حضرت موسیٰ کو عصا دیا معجزے کے طور پر، اور جب وہ ساحر لوگوں نے میدان کو جادو سے بھر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے عصا ڈال دو، تو عصا ڈال دیا تو پھر عصا ٹوٹ گئی۔ وہ اژدہا بننا تھا، نہیں بن سکا۔ ممکن ہے ایسا ہو؟ ناممکن ہے۔ جی، اسی طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر کے دیا ہے، اور اس معجزے میں کسی قسم کا خلل آنا ناممکن ہے۔ اگر آپ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں تاویل باویل کرتے ہیں تو اس عقلی دلیل میں آپ کوئی تاویل شاویل نہیں کر سکتے۔ خود قرآن کا بھی وعدہ ہے، قرآن معجزہ ہے، تمام انبیاء معجزہ لے کر کے آئے ہیں، اور جب وہ اس معجزے کو نہیں مانا فانتقمنا من الذین اجرموا، اس جرم کے مرتکب ہونے والوں سے ہم نے انتقام لے لیا، سب پر عذاب نازل ہو گیا، کسی پر کیا عذاب نازل ہوا۔ یہ جو من الذین اجرموا، جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان سے ہم نے انتقام لے لیا، اور ان کے مقابلے میں جو چند لوگ نبیوں کے ساتھ مومن بنے تھے ان کی ہم نے مدد کی۔ ہمیشہ تمام انبیاء کے ساتھ جتنے لوگ تھے، حضرت نوح کے ساتھ جو ہے چند ہی لوگ تھے اور ایک کشتی میں آ سکتے تھے، ان سب کو نجات دے دیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ حق الشیء اذا ثابت ہے ہمارے ذمہ، ضمانت ہے، یعنی ایک قسم کی ضمانت ہے۔ نصر المؤمنین، مومنین کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، ایک ضمانت، خدا ضمانت دیتا ہے۔ حقاً، اول تو حقاً کہا ہے،
ثابت ہے، ثابت ہے، علینا، علا بھی اس کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے، حقاً، علا، یہ دونوں تاکید ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے مومنین کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے، ذمہ لیا ہے، نہیں ہو سکتا جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، جس کی ضمانت دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نصر المؤمنین، مومنین کی مدد کرنے کا ذمہ لیا ہے، بات مومن بننا ہے، مومن ہے یا نہیں ہے یہ مسئلہ ہے، ہم مومن ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ ہمارے لیے یقینی ہے، جی، مومن بننا یہ مشکل ہے، اگر مومن بنتے ہیں، یہ ابھی ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت آپ سے بات کر رہے تھے کہ تخلیق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے، اچھا، اس سلسلے میں آپ جو لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے خلاف آپ اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ مصلحتوں کے تحت جو ہے وہ نہیں، ڈرتے مرتے نہیں ہیں، یار لوگوں کے پاس کیا رکھا ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، عقل سے کام، احادیث میں بھی ہے، عقل سے کام لے لیا کرو، جو توقعات تم لوگوں سے رکھتے ہو اس میں سے تھوڑی سی توقع اللہ کے ساتھ رکھو تو مسئلہ حل ہو جاتا، کب سے حل ہوتا، بہتر حل ہوتا، وہ یہ توقع لوگوں سے رکھتے ہو، در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے تم کو، عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں نا کہ لوگ اپنی حیثیت جتانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تصنع کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور خیال یہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بغیر بات نہیں بنتی، بات نہیں بنتی، لوگوں میں مقام بنانے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے، کہتے ہیں۔ بعض لوگوں سے کہا کہ یار یہ آیت، یہ مطلب، یہ وغیرہ سب غلط ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے، کیوں؟ یہ مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے یار۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہ شخص یا میں یہ کام کرتا ہوں، میں زبان حال میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں، اللہ میاں آپ کو نہیں پتہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے جھوٹ موٹ اور ریاکاری اور تصنع وصنع کے بغیر دال نہیں گلتی، یہ کرنا پڑتا ہے اللہ میاں، آپ کہتے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، پھر تو ہماری دال نہیں گلتی۔ اللہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، زبان حال یہ، یعنی اس قدر بیوقوفی، کم عقلی، نادانی، ایمان بخدا کا فقدان، اپنی چالاکیوں، عیاریوں پر ایمان اور اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ میں آپ طالب علموں سے ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، پھر تکرار کروں گا، اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، بیوقوفی نہ کرو، کام کو مشکل نہ کرو، اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، جی میں خود ٹھیک کروں گا، یہ ریاکاری واکاری، مصلحت پرستی وغیرہ وغیرہ کر کے، عیاری مکاری کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، یہ نہ کرو، یہ بیوقوفی نہ کرو، اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، جی مشکل میں مت پھنساؤ اپنے آپ کو، کیا کرو؟ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرو، آسان کام، وہ ارحم الراحمین کے حوالے کرو، جی وہ تمہارے اوپر تمہاری ماں سے زیادہ مہربان ہے، اس کے حوالے کرو، اس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی
سلطنت ہے، اور اس کے حوالے کرو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ مجبور ہے، اس سے توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یاد رکھو اس آیت کو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی کافی ہے اس کے لیے۔ جو بھروسہ اللہ پر نہیں کرتا، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو اللہ اسے کافی نہیں کہ خود کرو پھر۔ جی، اس کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑو۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کس چیز میں بھروسہ کرو؟ کام کرنے کے بعد نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرو، ٹھیک ہے؟ پڑھو، عوام میں جاؤ، بات کرو، گفتگو کرو، اور پھر اس کا کیا رزلٹ سامنے آتا ہے فکر نہ کرو، یہاں گڑبڑ نہ کرو، یہ اللہ پر چھوڑو۔ یعنی توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کام نہ کرو، اللہ کے پر چھوڑو۔ اپنی وسعت کے مطابق جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں، جو کچھ ہو سکتا ہے کریں، پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کتنا آسان کام ہے، کتنا پیارا کام ہے، اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دینا۔ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے کے ہاتھ میں چھوڑ دینا، کتنا آسان کام ہے۔ ہم نادان لوگ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کتنی نادانی ہے، کتنی بے وقوفی ہے۔ اور پھر آپ نے ابھی زندگی میں اس قسم کی قدم نہیں رکھا، آپ زندگی میں قدم رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ پر توکل کرنے سے انسان کی زندگی پھلتی پھولتی کیسے، یہ عزت احترام کی زندگی، آرام و آسائش کی زندگی۔ اور لوگوں کے پیچھے یہ اپنے توقعات کرنے والوں کے صورتحال جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا پیسہ آتا ہے، وہ پیسہ 2 دن نہیں ٹکتا ان کے گھر میں، تباہ ادھر جاتا ہے، ہمیشہ در بدر ہوتے ہیں۔ یا عقل سے کام لے لو، عقل سے کام لے لو، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑو، اپنے ہاتھ میں نہ لو جی۔ اور اگر آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اللہ پر چھوڑیں گے، تو آپ کا ایمان ثابت ہو جائے گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کو اللہ کامیاب بنائے۔